پائے گی، میرا خیال ہے کہ کر پائے گی، لیکن اس وقت دنیا میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو صرف آئین اور قانون کی بالادستی اور صرف الیکشن سے بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. وہ مسئلہ بھی جو ہے اس نے پچھلے سال اپنا جلوہ دکھایا تھا. میں تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہا. تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا اور وہ تھا ماحولیاتی تبدیلی. آپ آئین اور قانون کی بالادستی کر لیں، آپ کے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جولائی اگست میں ایک دفعہ پھر اگر طوفانی بارشیں شروع ہو جائیں اور آدھا پاکستان دوبارہ ڈوب جائے تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں پہ آپ کا کون سا آئین اور قانون جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بھی آپ نے خود پیدا کیا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے جو ابتدا میں ذکر کیا، بہت سے جو اس وقت دنیا میں تھنک ٹینکس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے. تو اس میں وہ بہت سی چیزیں جو دیکھتے ہیں کہ اکنامک پرابلمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں، پولیٹیکل ٹرمائل ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی اس میں نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو ایک ماحولیاتی تبدیلی ہے، جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں آنے والے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں شامل ہے جو کہ بہت بڑے بڑے طوفانوں اور سیلابوں کی زد میں آنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جب قائم ہوا تھا 1947 میں، تو آپ کے جو ٹوٹل جغرافیہ کا جو رقبہ تھا 33% رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا. آج آپ کو پتہ ہے کہ جنگلات کتنے رہ گئے ہیں؟ 3.5%. تو جب آپ اپنے ملک میں درختی ختم کر دیں گے، اور جو گرین ایریاز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ سبز فصلیں لہرا رہی ہیں، تو ان کو پراپرٹی ٹائکون جو ہیں وہ ہاؤسنگ اسکیموں کی صورت میں وہاں پہ قبضہ کر کے اور پورے ملک کو پلاٹوں میں تقسیم کر کے اور پیسے کما کے اور پیسہ باہر لے جائیں گے، تو پھر یہ نیچرل ڈیزاسٹرز تو آئیں گے نا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ماحول کو بچانا ہے، آپ نے جنگلات کو بچانا ہے، اور پاکستان کو پراپرٹی ڈیلروں کے مافیا کے چنگل سے بھی نجات دلانی ہے. اور یہ جو مافیا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کے مضبوط ترین جو ادارے ہیں ان پر تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام لے لیں تو آپ کی آواز پہ بیپ لگ جاتی ہے. تو یہ بیپ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ ناگہاں کو ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. حامد میر صاحب بہت شکریہ. سہیل بڑائی صاحب، یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گا جو میں نے حامد میر صاحب سے کیا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت ہے اس ناگہاں کو ٹالنے کا، سب اپنی اپنی اناؤں کو ایک جانب رکھیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب بھی اگر بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اپیل کی جا رہی ہے، تو ایک خاص طبقے سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم ان سے بات کرنے پہ تیار ہیں. تو یہ اناؤں کو ایک جانب رکھ کر سب کو مل بیٹھ کر، تمام اسٹیک ہولڈرز کو، جہاں جہاں تقسیم اور خلیج موجود ہے، ایک جگہ ایک یکسو ہو کر پاکستان کو اس غیر یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ضائع کیا گیا. مثلا فل کورٹ جو تھی وہ ایک بہت بڑا سلوشن تھا. اگر فل کورٹ ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سب اداروں نے اور سب پارٹیوں نے یہ تسلیم کر لینا تھا فل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی ضائع کی گئی. دوسری اپرچونٹی پولیٹیکل ڈائلاگ کی تھی کہ جب سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو ان کو اگر یہ کنسنسس کر لیتی ہیں اپنی سیاسی چیزوں پر، اور ایک دن کے الیکشن پر تو اتفاق ہو گیا، ڈیٹ پر اتفاق نہ ہو سکا، اگر یہ ہو جاتا تو پھر بھی پاکستان کا مسئلہ حل ہو جاتا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اداروں کی لڑائیوں کی طرف دیکھیں، عمران خان سپریم کورٹ کی طرف دیکھے کہ وہ سپریم کورٹ سے مجھے ریلیف ملے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوج کی طرف ریلیف کے لیے دیکھے. اس کی بجائے پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کر کے اگر کنسنسس کریں، پالیٹکس
پولیٹیکل کنسنسس کریں، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی، اس طرح کیا الیکشن ڈیٹ پر اتفاق نہیں ہو سکتا؟ اگر الیکشن ڈیٹ پر اتفاق ہو جائے تو سب مسئلے کا حل ہو جائے. بہت شکریہ. فواد حسن فواد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈائیلاگ ہے، میں صرف پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب ان کا حل نکلتا ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر نکلتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کیفیت میں ہم ہیں، ڈائیلاگ کی کوئی صورت باقی بچی ہے؟ کیا ڈائیلاگ ایک مستحکم جس میں سب سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور طے کریں کہ یار پاکستان مشکل میں ہے، جیو پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ان کے اثرات بھی آنے شروع ہو رہے ہیں، تو کس طرح پاکستان کو اس عدم استحکام سے نکال کر استحکام اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہمارا فوکس میرے خیال ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا سیاست کا اوور ڈوز اتنا ہے، اور روز چونکہ یہی مسئلے ہم دن رات سنتے رہتے ہیں، تو آج کی ہماری گفتگو بھی اسی پہ فوکس ہے. جو ہماری ناگہانی جس کو ہم فیس کریں، ان میں سے ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نیا سینسس ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ کی آبادی 2.4 کے بجائے 2.7% کی رفتار سے پچھلے سینسس سے اب تک بڑھی ہے، اور اس حساب سے آپ 2035 تک تقریباً 40 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی. تو حامد میر صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ جی درخت اگر آپ نے اتنے کاٹ دیے اور یہاں تک پہنچا دیے، میں یہ کہتا ہوں کہ درخت اگر آپ لگانے بھی شروع کریں گے تو اس کی تعداد، آبادی کی یہ تعداد، رفتار جو اس میں انکریز کی ہے وہ یہ کھا جائے گی. دوسری آپ ناگہانی یہ دیکھیں کہ آپ کی جو سکول سے باہر بچوں کی تعداد ہے وہ دگنی ہو گئی ہے اس عرصے میں. تو ایک طرف آپ کی بے تحاشا آبادی، دوسری طرف بالکل ان پڑھ اور جاہل آپ کی قوم، اور تیسری طرف ایک نوجوانوں کا ایسا انبار ایک ڈوبتی معیشت کے ساتھ، جس میں نہ تو ان کے لیے کوئی ملازمت کے مواقع ہیں اور نہ ہی کسی کاروبار یا کسی اور چیز کے مواقع ہیں. اس وقت اس ڈائیلاگ کا سارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی طرح ہم باہم ایک دوسرے سے اختیارات کی تقسیم کے ایک معاملے پہ، معاہدے پہ دستخط کر کے اور کہیں کہ اس کے بعد یہ باقی سب کچھ جو ہے یہ اسی طرح چلنے دیا جائے. تو پھر اگر ڈائیلاگ ہونا ہے تو یہ ذرا وائڈر بنیاد پہ ہونا چاہیے. ہمارا کنسنسس ایک نیشنل ہونا چاہیے، اس میں پھر ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پر بھی اکٹھا ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح حامد صاحب نے کہا کہ خالی الیکشن ہونے سے تمام مسائل کا حل نہیں ہو جائے گا، میں کہتا ہوں الیکشن ہونے سے شاید کسی بھی مسئلے کا حل. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن اپنے وقت پہ نہیں ہونے چاہیے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو چیز آئین میں جس کے لیے کوئی ایک پرسکرپشن دی گئی وہ ناقابل بحث بات ہے، اس پہ بحث کرنا ہونا کسی بھی مہذب معاشرے میں وہ بحث ہونی نہیں چاہیے. ہو رہی ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر جو اہم چیزیں ہیں، جو تیزی سے خط غربت سے نیچے ڈھلکتے اور لڑکتے ہوئے لوگوں کی تعداد میں جو ہوش ربا اضافہ ہے، جو تقریباً دگنا ہو چکا ہے 2017 سے لے کے 2023 تک، یہ بھی اس ایجنڈے کا اور اس کنسنسس کا اور اس گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پھر اس ملک کو چلانا کیسے ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ جی اس گفتگو کے نتیجے میں الیکشن ہوں اور پارٹی اے یا بی یا سی برسر اقتدار آ جائے. اور میں جب یہ بار بار کہتا ہوں کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پہ جب میں فوکس لاتا ہوں تو وہ اس حوالے سے لاتا ہوں کہ اگر 2018 میں ایک چیز ہو گئی تھی تو 2022 میں حامد صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا، کسی دن زیادہ میرے خیال ہے موڈ میں آئیں گے تو شاید یہ بتا دیں گے. ان کا اکثر زرداری صاحب سے خاصی گفتگو رہتی ہے تو بتا دیں گے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ نے شہباز شریف کے علاوہ کسی اور پہ اتفاق نہیں کرنا. مجھے یہ پتہ ہے، معلوم انہیں ہے، لیکن شاید آج مناسب نہیں سمجھتے کہ آج یہ بتائیں، تو جب چاہیں گے بتا دیں. کہنے کا میرا مطلب یہ سب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے کسی بھی موقع پر اس بالغ نظری کا، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اس بالغ نظری کا یا اس سیاسی سمجھ اور سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا. تمام تر سوچ سمجھ اقتدار کے حصول تک ہے. اور میں بڑے احترام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ پھر اس تباہی کے دھانے پہ پہنچنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ ایک دوبارہ سے بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے اور اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں پھر ایک سیاسی جماعت اقتدار میں آ جائے بغیر کسی، چاہے کوئی بھی آئے،
جس کو لوگ الیکٹ کریں سیاسی جماعت وہی آنی چاہیے, کسی اور کی مرضی سے نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر ہم اسی سفر پہ دوبارہ چل پڑیں کہ تمام آئین, تمام قانون, تمام حقوق, تمام پارلیمنٹ کی جو اختیارات ہیں ان سب کو فواد پس صاحب, پش ڈال کے صاحب, کسی میں فرد کے ساتھ چلا جائے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا, میں چونکہ اب گفتگو کا آخری سیشن ہے, ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو, تو انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے اسے اس وقت فراغ دلانہ پیشکش کرنی چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انیشیٹو کون لے گا اس وقت جو تب سب کو ایک ساتھ بٹھا سکے؟ کیا حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے آپ کا خیال ہے, یا کوئی اور ہو, کوئی تیسرا ادارہ ہو جس کو انیشیٹو لینا چاہیے, حکومت کے ماتحت کوئی ادارہ؟ جی میرے خیال میں تو جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس حکومت کے ذمے جو سب سے بڑی ناکامی آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جس وقت اس کو لیڈ لینی چاہیے تھی اس معاملے کو سیاسی طور پہ حل کرنے کی, اس وقت اس نے وہ لیڈ نہیں لی. تو یہ ہمیشہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ اپوزیشن کی کبھی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ معاملے کو سلجھا کے طے کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک فیلئر ہے. اس کی وجوہات آج کے موضوع کا حصہ نہیں ہیں, کسی اور موضوع کا کبھی حصہ ہوں گی تو میں اپنی رائے ضرور دوں گا. تو یہ ذمہ داری حکومت تھی, اس میں تعاون تمام اداروں کو کرنا چاہیے, اور اگر وہ نہ کرتے تو پھر وہ پاکستان کی تاریخ میں مورد الزام ٹھہرتے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہوتا. میں کسی کو بھی اس سے باہر نہیں رکھ رہا, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت نے وہ انیشیٹو نہیں لیا, اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جب حکومت نے وہ انیشیٹو نہیں لیا تو پھر گنجائش بہت بڑھ گئی ان لوگوں کو جو حکومت سے باہر تھے, ان کے لیے یہ گنجائش بہت بڑھ گئی کہ وہ ایک بہانے سے یا دوسرے بہانے سے بات کو ایگریشن کی طرف اور تصادم کی طرف لے کے جائیں, اور وہ تصادم بہرحال ہماری تاریخ کا